هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحیم. وملحق بربائی مزید یا ملحق بتفعل الاصل یا ملحق بافعلال یا ملحق بافعلال. اور ثلاثی مزید فی ملحق بربائی مزید فی یا تو ملحق بتفعل ہوگا یا ملحق بافعلال ہوگا یا ملحق بافعلال ہوگا. تو انہوں نے ثلاثی مزید فی ملحق بربائی کی اولاً تقسیم کی ہے کہ ثلاثی مزید فی ملحق بربائی کی اولاً 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم ملحق بتفعل، دوسری قسم ملحق بافعلال اور تیسری قسم ملحق بافعلال. تو اولاً اس کی 3 قسمیں. پھر کہہ رہے ہیں کہ جو پہلی قسم ہے ثلاثی مزید فی ملحق بربائی مزید فی یعنی ملحق بتفعل، اس کے 8 باب ہیں. اول راہش باب است، پہلی قسم کے 8 باب ہیں. تو باب اول ہے تفعلن کے وزن پر بزیادت تا قبل فا و تکرار لام. فا کلمے سے پہلے تا کا اضافہ ہے اور لام کلمے کا اس میں تکرار ہے. چوں تجلبون، جیسے کہ تجلبون چادر پوشیدن، چادر پہننا. اس میں آپ غور کریں گے تو اس کا جو اصل مادہ ہے وہ جلب ہے، جیم لام با اور باقی تا اور ایک با جو لام کلمہ ہے اس کا تکرار ہے، یہ اضافہ ہے، یہ زائد ہے. چادر پوشیدن، چادر پہننا. دوسرا باب ہے تفعلن کے وزن پر بزیادت تا قبل فا. فا کلمہ سے پہلے تا کا اضافہ ہے. واو میان عین و لام، اور عین اور لام کلمے کے درمیان واو کا اضافہ ہے. چوں تسرعلن، جیسے کہ تسرعلن شلوار پوشیدن، شلوار پہننا. تو اس کا یہ مادہ جو ہے وہ ہے سین، را اور لام، اور اس کے بعد عین اور لام کے کلمے کے درمیان واو کا اضافہ ہے اور فا کلمہ یعنی سین سے پہلے تا کا اضافہ ہے. تیسرا ہے تفعلن کے وزن پر بزیادت تا قبل فا. فا کلمے سے پہلے تا کا اضافہ ہے، و یا بعد فا، اور فا کلمے کے بعد بھی یا کا اضافہ ہے. چوں تشیطن، جیسے کہ تشیطن شیطان شدن نافرمان ہونا. چوتھا ہے تفعلن کے وزن پر بزیادت تا قبل فا. فا کلمے سے پہلے تا کا اضافہ ہے، و باؤ بعد فا، اور فا کلمے کے بعد باؤ کا اضافہ ہے. چوں تجوربن، جیسے کہ تجوربن پائتابہ پوشیدن، پائتابہ پہننا. تو اس کا مادہ ہے جیم را با، اور اس میں فا کلمے سے پہلے تا اور فا کلمے کے بعد باؤ کا اضافہ ہے. پانچواں ہے تفعلن کے وزن پر بزیادت تا قبل فا. فا کلمے سے پہلے تا کا اضافہ ہے، و نون بعد عین، اور عین کلمے کے بعد نون کا اضافہ ہے. چوں تقلصن، جیسے کہ تقلصن کلاه پوشیدن، ٹوپی پہننا. اس کا مادہ بھی ہے قاف لام سین، پہلے آ چکا ہے، اور اس پہ اضافہ کر کے اس کو رباعی مزید فی کے ساتھ لاحق کیا گیا ہے. اس کے بعد ہے چھٹا باب ہے تفعلن کے وزن پر بزیادت تا و میم قبل فا. فا کلمے سے پہلے تا اور میم کا اضافہ ہے. چوں تمسکن، جیسے کہ تمسکن مسکین شدن، مسکین ہونا. ساتواں ہے تفعلتن کے وزن پر بزیادت تا قبل فا. فا کلمے سے پہلے تا کا اضافہ ہے، و تائے دیگر بعد لام. تائے دیگر بعد لام، لام کلمے کے بعد ایک دوسرے تا کا اضافہ ہے. و تائے دیگر بعد لام، اور لام کلمے کے بعد ایک دوسرے تا کا اضافہ ہے. چوں تعفرتن، جیسے کہ تعفرتن خبیث شدن، خبیث ہونا. اور آٹھواں اور آخری باب ہے تفعلون کے وزن پر بزیادت تا قبل فا. فا کلمہ سے پہلے تا کا اضافہ ہے، و یا بعد لام، اور لام کلمے کے بعد یا کا اضافہ ہے. چوں تقلصون، جیسے کہ تقلصون کلاه پوشیدن، ٹوپی پہننا. کہہ رہے ہیں کہ صرف صغیر ای ابواب را برواسطہ صرف صغیر تسربن باید گردانیدن. اس باب کے صرف صغیر کو تسربن کے صرف صغیر کے وزن پر اس کے گردان کر لینے چاہیے. یہ بات یہاں پوری ہوئی. اب آگے ایک دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ وہ در باب آخر، اور آخری باب یعنی 8واں باب تقلصون جو ہے
یعنی تقلصی تعلیلات بقیاس خلصہ و خلصی باید کرد. اور آخری باب یعنی تقلصی میں تعلیلات خلصہ و خلصی کے طرز پر کر لینا چاہیے. کہہ رہے ہیں کہ در مصدرش ضمہ لام اول را بکسرہ بدل کردہ. اس باب کے مصدر میں لام کلمے کے یعنی لام اول کے ضمے کو کسرے سے بدل کر اعلال مقلصن کردہ، اس میں مقلصن والی تعلیل کرنی چاہیے. تو اس کو سمجھتے ہیں. تو اس باب کا جو مصدر ہے وہ ہے تقلصن. تقلصن مصدر ہے اس کا جب گردان کریں گے. اور اس کے اندر تعلیل کیا گیا ہے. کیا تعلیل کیا گیا ہے؟ تو یہ تقلصن جو تھا یہ اصل میں تھا تقل سیون تھا. ٹھیک ہے. اب اس میں سب سے پہلے تو یہ کیا گیا ہے، دیکھیے اس میں نکال لیتے ہیں. قاف یہ فا کلمہ ہے اور لام یہ عین کلمہ ہے اور سین یہ ہے لام کلمہ. تو انہوں نے کہا ہے کہ در مصدرش اس کے مصدر جو تقلصیون تھا ضمہ اول را بکسرہ بدل کردہ. اس میں جو لام کلمے کا ضمہ ہے سب سے پہلے ہم اسے کسرے سے بدلیں گے. لام کلمے کے ضمے کو کسرے سے ہم کیوں بدلیں گے؟ یا کی مناسبت سے. یا ما قبل مضموم ہے اس لیے یا کی مناسبت سے اس ضمے کو ہم کسرے سے بدلیں گے. تو اس ضمے کو ہم نے یہاں سے مٹھایا اور یہاں ہم نے یہاں کسرہ لگا دیا. اب اس کے بعد کسرے کے بعد ضمہ دشوار سمجھا گیا. تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں مقلصن والی تعلیل کرنی چاہیے. تو مقلصن والی تعلیل یہ ہے کہ کسرے کے بعد ضمہ دشوار سمجھا گیا، اس لیے ہم نے ضمے کو اس یا سے ہٹا دیا. تو اس کو یہاں سے ہٹا کر گرائیں گے نہیں بلکہ ہٹائیں گے. ہم اس کو کر دیں گے الگ یہاں. اب اس کے بعد کیا کریں گے، دو ساکن اکٹھے ہو گئے. ایک تو تنوین ہے اور دوسرا یا ہے. تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے ہم نے یا کو گرا دیا. تو اب ہو جائے گا تقلصن. اس دو والے نون دو نون کو اس طرح لکھا جاتا ہے نا، نون کی طرح بھی لکھا جاتا ہے تقلصن. تو اسی کو ہم نے یہاں تنوین کے اندر بدل لیا تو ہو گیا تقلصن. تو یہ یہاں جو ہے قاعدہ جاری ہوا ہے. ملحق با افعلال لا دو بابس. ملحق با افعلال کے دو باب ہیں. تو ثلاثی مزید فی ملحق و رباعی کی اولا 3 قسم بیان کی گئی تھی، جن میں سے دوسری قسم ملحق با افعلال اور اس کے دو بابت ہیں. پہلا باب ہے افعلالون کے وزن پر بزیادت لام دو منون بعد عین. عین کلمے کے بعد لام منون کے اضافے کے ساتھ وہ حمزہ وصل اور شروع کے اندر حمزہ وصل کے اضافے کے ساتھ. چوں اقعنساسن جیسے کہ اقعنساسن. سینہ و گردن برآودہ خرامیدن. سینہ و گردن تان کا چلنا. دوسرا باب ہے افعل لاون کے وزن پر بزیادت یا بعد لام. لام کلمے کے بعد یا کے اضافے کے ساتھ و نون بعد عین اور عین کلمے کے بعد نون کے اضافے کے ساتھ وہ حمزہ وصل اور شروع کے اندر حمزہ وصل کے ساتھ. چوں اس لنقاعن جیسے کہ اس لنقاعن برغفا خفتن چت سونا. اب یہاں گردان جو ہے اسلنقا یسلنقی اسلنقاءن فهو مسلنقن. الامر منه اسلنقی والنهی عنه لا تسلنقی. الظرف منه مسلنقن. کہہ رہے کہ اس باب کے اندر تعلیل کیا گیا ہے. در مصدر این باب کی اصلش اسلنقاؤن بود. اس باب کے مصدر میں جو کہ اصل میں اسلنقاؤن تھا یا بسبب وقوع عاد در طرف بعد الف حمزہ شد. اس باب کا جو مصدر تھا وہ اصل میں اسلنقاؤن تھا یعنی یا کے ساتھ تھا. اب اس کے اندر تعلیل کیسے کیا گیا وہ اس کو بتلا رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ یا جو ہے یہ بسبب وقوع در طرف بعد الف. الف کے بعد یا یہ کنارے میں واقع ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ہم نے اس یا کو حمزہ سے بدل دیا.
کہہ رہے یا بسبب وقوع عادر طرف بعد الف، یا کہ الف کے بعد کنارے میں واقع ہونے کی وجہ سے اس یا کو ہم نے الف سے بدل لیا تو اس لیے قائن ہو گیا. تو اس یا کو ہم جب ہم الف یعنی حمزہ سے بدل لیں گے تو اس لیے قائن ہو جائے گا. کہہ رہے ہیں کہ ودا دیگر صیغ تعلیل بقیاس باب خلصہ باعث کر، اس باب کے دوسرے صیغے میں خلصہ کے طرز پر قیاس کر لینا چاہیے. یہ بات یہاں پوری ہو گئی. تیسری قسم ثلاثی مزید فی ملحق و رباعی کی تیسری قسم تھی ملحق بافعلال. کہہ رہے ہیں ملحق بافعلال را یک باب است، ملحق بافعلال کا ایک باب ہے اور وہ ہے باب افعلال بزیادت واو بعد فا، فا کلمے کے بعد واو کے اضافے کے ساتھ، و تکرار لام، و لام کلمے کے تکرار کے ساتھ. چون ایک وحدادن، جیسے کہ ایک وحدادن کوشش کردن، کوشش کرنا. ایک وحدہ یک وحدو، ایک وحدادن فهو مکوحدن. الامر منه ایک وحدہ، ایک وحدی، ایک وحدد. والنهی عنه لا تکوحد، لا تکوحدی، لا تکوحدد. در جمعیہ صیغے ای باب ادغام است، کہ اس باب کے تمام صیغوں کے اندر ادغام ہے. تعلیل بواضح صیغے ایک شعرہ بر زبان باید آورد. کہہ رہے ہیں کہ ایک شعرہ کے طرز پر اس کی تعلیل زبان زد ہونی چاہیے. جیسے ایک شعرہ اصل میں ایک شعرہ تھا، دو حرف ایک جنس ہونے کی وجہ سے ایک کا دوسرے کا ادغام کر دیا گیا تو ایک شعرہ ہو گیا. اسی طرح ایک وحدہ اصل میں ایک وحدہ تھا، دو حرف ایک جنس ہونے کی وجہ سے ادغام کر دیا گیا. تو یہ سب عام تعلیل ہے، اس کو یہ سب تعلیل زبان زد ہونی چاہیے، طلبہ کو یاد رکھنا چاہیے.